آج ہم جن مشکلات سے مبتلا ہیں، پاکستان کے عوام کو جن چیلنجوں اور جن چیزوں کا سامنا ہے، سید الشہداء کی اور ان کے ساتھیوں کی انداز عمل سے استفادہ کرتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں وہی راستہ اپنانا چاہیے جو انہوں نے چھوڑا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی راستے کے ایک راہی تھے مرحوم افضال حسین زیدی۔ میں چونکہ جانتا ہوں، بڑے قدیم سے جانتا ہوں ان کو، مفتی صاحب کے دور سے جانتا ہوں، اس زمانے سے میں چونکہ آشنا ہوں ان سے، اور کیونکہ ہم بھی اس دور میں ذمہ داریاں تھیں ہم پر۔ میں عرض کروں اور میں کہتا چلوں، یہاں پہ ایک بات آ گئی مفتی صاحب کی۔ مفتی صاحب نے اپنے آخری بیان میں علماء کے لیے اور تنظیمی ساتھیوں کے لیے آخری جو ان کا بیان تھا، جس کو وصیت نامہ کہہ دیجئے، انہوں نے پاکستان میں چلنے والی بحالی جمہوریت کی تحریک کا ساتھ دینے کا کہا تھا، جسے MRD کہتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں وہ جو لوگ اس دور سے یاد رکھتے ہیں اس دور کو، اس میں جس طریقے پہ MRD کے اندر ایک جان تھی، اس میں ہمارا بھی حصہ تھا، اور اس کی اتفاق کی بات ہے کہ اس دور میں یہ شرف بھی مجھے حاصل تھا کہ مفتی صاحب کی نمائندگی MRD کے اندر میں کیا کرتا تھا۔ بہرحال اس دور کا وہ دور ہے، اس دور سے آج تک اس جدوجہد میں جو قوموں کے حالات میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں، اتار چڑھاؤ قوموں کو کی تحرک کو، ان کی حرکت کو، ان کی سرگرمیوں کو مان تو کر سکتا ہے، روک نہیں سکتا۔ قوموں کا جو سفر ہے اور ان کی جدوجہد ہے، وہ اس اتار چڑھاؤ سے، حالات کے زیر و بم سے روکا نہیں کرتی۔ اب دیکھیں آج بھی ہم موجود ہیں، اس دور سے شروع کیجئے، شہید کا دور تھا، مفتی صاحب کا دور تھا، سب کو اب وقت نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں اس کے اہم نکات، اور اس کے بعد وہ دور تھا جب شیعوں کو دوسرے اور تیسرے درجے کا شہری بنانے کی سازش اس ملک کے اندر ہوئی۔ وہ پاکستان جو جن بنیادوں پر بنا تھا میں جانتا ہوں، جنہوں نے بنایا میں جانتا ہوں، جنہوں نے چلایا میں جانتا ہوں۔ آپ تو راجہ محمود آباد کی طرف دھیان ہوگا آپ کا، یقیناً ان کا بڑا رول ہے۔ بریگیڈیئر میر شوکت علی والی نگر، جو تحریک جعفریہ کے ٹکٹ پر الیکشن لڑا تھا، اور جو صوبائی ادارہ ہے گلگت بلتستان کا، اس کا تحریک جعفریہ کا نمائندہ تھا۔ بریگیڈیئر والی نگر جانتے ہیں، وہ ریاست جو چین کے ساتھ جس کی سرحدیں ملتی ہیں، ٹوٹل شیعہ آبادی ہے۔ اس لیے میں آپ کو متوجہ کرتا ہوں، میں کہتا رہتا ہوں، نگر سے لے کر ننگر پار کر تک تشیع موجود ہے، اور جہاں جہاں تشیع موجود ہے وہاں شیعہ علماء کونسل بھی موجود ہے۔ کہاں گئی وہ سازشیں، کہاں گئے وہ حربے تشیع کو دھکیلنے کے، پیچھے ہٹانے کے، اور دوسرے اور تیسرے درجے کا شہری بنانے کے؟ آج ہم سب سے بہتر درجے کے شہری ہیں۔ میں بیٹھا ہوں دینی جماعتوں کے عین وسط کے اندر، وہ لوگ کہاں گئے؟ ڈھونڈ انہیں چراغے رخ زیبا لے کر، جو تمہیں گالیاں بکتے تھے، جو غلیظ نعرے اور فتوے لگاتے تھے، تلاش کرو ان کو۔ میں تو ملت کے جو امت مسلمہ پاکستان، پاکستانی عوام کے نمائندہ جو دینی جماعتیں ہیں، ان کے درمیان میں بیٹھا ہوں، کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں، کسی پریشانی کی وجہ سے نہیں، کسی کمزوری کی وجہ سے نہیں، کچھ دے کر نہیں، کچھ لے کر بیٹھا ہوں۔ عام آدمی کو پتہ نہیں ہے۔ وہ لوگ جو چاہتے تھے کہ ہمیں نکالیں اس امت کے دائرے سے، یہ نعرے کیوں تھے، یہ غلیظ فتوے کیوں تھے کہ ہمیں اس دائرے سے، جو یہاں پاکستان کے عوام جس دائرے میں موجود ہیں، وہاں سے ہمیں نکالیں۔ آج ہم درمیان میں بیٹھے ہیں، مسند صدارت پر بیٹھے ہیں، گالیاں بکنے والے وہ گندگی کے ڈھیر پر کھڑے ہیں، اور اب وہاں بھی موجود نہیں ہے۔ جب پہنچی وہاں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا،
یہ صورتحال ہے. یہ وہ جدوجہد ہے جس کے ایک راہی مرحوم سید افضال حسین زیدی تھے. اور کیا کیسی اچھی زندگی ہے, کیسی بہتر زندگی ہے, کیسا بہتر خاتمہ ہے. توجہ کیجئے اس بات کی طرف, اور جو لوگ اس میں ساتھ نہیں دیتے وہ اپنا محاسبہ خود کر لیں. یہ کارواں ہے جو چل رہا ہے, جس نے تشیع کے خلاف ہونے والی ہر سازش کو پاؤں تلے روندا. کیا کیا اس ملک کے اندر طاقتیں اور قوتیں آئیں, سب قوتوں کو سرنگوں گیا, تشیع کی قوت بالا دست رہی. پارلیمنٹ میں کتنے پیش ہوئے اور کتنے چالیں چلی گئی تشیع کے حوالے سے, سب کو نیست و نابود اور رد کر کے ردی کی ٹوکری میں پھینکوایا. تشیع کی قوت تھی اور سیاسی قوت تھی. میں پھر ایک طرح متوجہ کروں گا, سیاسی قوت سے قوموں کی حقوق کا تحفظ ہوتا ہے. توجہ کیجیے, آنے والے انتخابات میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں, جو گزر گیا. ہم اس ملک کے اندر ہیں. کل بھی میں سیاسی جلسہ کر کے آیا ہوں. سیاست ہمارا حق ہے, ہم اس ملک کے شہری ہیں, ہم کر سکتے ہیں. کل بھی میں گلگت بلتستان کے جو ہمارے ممبران تھے ان کی میٹنگ کر کے آ رہا ہوں. اور آئندہ سندھ کے اندر بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا رول تھا اور رہے گا. حکمت عملی ہم نے طے کرنی ہے. اور میں مطمئن ہوں, جیسے میں ذمہ دار ہوں, تم میں سے ہر شخص ایسے ہی ذمہ دار ہے. میں جو باتیں کر رہا ہوں اور آپ کو آمادہ کر رہا ہوں, آپ کی ذمہ داری بنتی ہے لوگوں کو آمادہ کرو. عزاداری سید و شہداء کے سلسلے میں جو نئی صورتحال ہے, اتنے بنڈل ایف آئی آرز کے جو میں اکٹھے میں نے کیے ہیں. میں ابھی پھر صوبے کو کہوں گا, صوبے سندھ سے کوئی رپورٹ نہیں ملی. یہاں ڈرایا گیا لوگوں کو, بعض جگہوں پہ خوف و ہراست دلایا گیا, اجازت نامہ مانگا گیا مجلس اعضاء کا. میں مدت سے کہہ رہا ہوں, مت لو اجازت مجلس اعضاء کی. مجلس اعضاء میرا وجود ہے. مجلس اعضاء کے خلاف یہاں کوئی اگر اقدام ہوگا, اور جو ایف آئی آریں کٹی, میں پچھلی دفعہ کہہ چکا کہ یہ ایف آئی آریں ان کے گلے کے توق بنے گی جنہوں نے کاٹی ہیں. میں دھمکیاں نہیں دیتا, مجھے دھمکی کی ضرورت نہیں ہے, کمزور لوگ دھمکیاں دیتے ہیں. اس بڑھ کے مارنا ہمارا کام نہیں ہے. میں کسی تصادم کا قائل نہیں, کسی لڑائی جھگڑے فتنہ فساد توڑ پھوڑ کا قائل نہیں ہوں. میں آپ کی قوت سے اور قربانی کے جذبے سے ہر سازش کو ناکام بنانے کا قائل ہوں. کتنی مانگتے ہیں قربانیاں وہ مجلس اعضاء کے لیے, اور جو قربانیاں تشیع کی ہو چکی, تشیع سے بڑھ کر اور قربانی دینے والا کون ہے؟